وعن جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا سمعتم نباح الكلاب ونحیق الحمیر من اللیل فتعوذوا باللہ من الشیطان الرجیم فإنهن يرين ما لا ترون وأقل الخروج إذا هدأت الأرجل فإن الله عز وجل يبث من خلقه في ليلته ما يشاء وأجيف الأبواب واذكر اسم الله عليه فإن الشيطان لا يفتح بابا إذا أجيف وذكر اسم الله عليه وغط الجرار وأكفئ الآنية وأوكل قرابا رواہ فی شرح السنہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئی سنا کہ جب تم رات میں کتوں کی بھونکنے اور گدوں کی رینکنے کی آواز سنو تو شیطان مردود سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہو، کیونکہ وہ کتے اور گدے جس چیز کو دیکھتے ہیں یعنی شیطان اور اس کی ذریت کو، اس کو تم نہیں دیکھتے۔ اور جب لوگوں کا چلنا پھرنا بند ہو جائے تو اس وقت تم بھی گھر سے کم نکلو، کیونکہ اس وقت رات میں اللہ عز و جل اپنی مخلوقات میں سے جن کو چاہتا ہے یعنی جنات اور شیاطین اور موذی جانور وغیرہ ان کو چاروں طرف یعنی پھیل جانے دیتا ہے۔ اور پھر فرمائے کہ اپنی دروازوں کو اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر بند کیا کرو، کیونکہ جس دروازے کو اللہ کا نام لے کر بند کیا جاتا ہے اس کو شیطان کھولنے پر قادر نہیں ہوتا۔ اور ان برتنوں کو ڈھانک دیا کرو جن میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہو، اور جن برتنوں میں کچھ نہ ہو یعنی وہ خالی ہو تو ان کو الٹ دیا کرو، اور مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو۔ تو کتے اور گدے کا شیطان کے ساتھ براہ راست رابطہ ہے۔ یہ جب شیطان کو دیکھتے تو خوشی کے مارے اچھلتے کودتے ہیں اور بھونکتے ہیں، ہنہناتے ہیں۔ تو کتے اور گدے کی آواز سنو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھنا چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب تم سونے لگو تو گھروں میں آگ نہ چھوڑو۔ آگ سے مراد ایسی آگ ہے جس سے کسی چیز کے جل جانے کا خطرہ ہو، جیسے چراغ یا چولہے یا آگ یا گیس کا جلتا ہوا سلنڈر یا ہیٹر ہم لگاتے ہیں آج کل، جس سے ہزاروں لوگ مر چکے ہیں۔ اچھا، اس سے وہ آگ مراد نہیں ہے جو بجلی کی بلب کی صورت میں ہو یا قندیل کے اندر ہو، اس میں تو خطرہ نہیں ہوتا، یہ صرف آگ کے بارے میں بتایا۔ تو سوتے وقت گھر کی آگ بجھایا کرو۔ دیکھو یہ بخاری شریف مسلم شریف کی صحیح روایات ہیں، اس پر عمل کرنے سے زندگی بچ جائے گی۔ اگر عمل نہ کیا اور ایسے غفلت سے جو ہے غفلت اختیار کی اور موت واقع ہوگی اور کوئی نقصان ہوا تو یہ بندہ گنہگار ہوگا۔ وعن ابی موسیٰ قال احترق بیت بالمدینة على اہلہ من اللیل فحدث بشأنه النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان هذه النار انما هي عدو لكم فاذا نمتم فاطفئوها عنكم متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات میں ایسا ہوا کہ مدینے میں ایک شخص کا گھر جل گیا اور گھر والوں پر گر پڑا، چنانچہ اس کے بارے میں نبی علیہ السلام کے سامنے ذکر کیا گیا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آگ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے کہ یہ تمہارے حق میں ایک دشمن ہے جو جان اور مال کو جلا دیتی ہے، لہٰذا جب تم سونے لگو تو اس کو بجھا دو اور اس کے ضرر اور نقصان سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو۔ تو سوتے وقت گھر کی آگ بجھایا کرو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب رات کی تاریکی پھیل جائے یا یہ فرمایا کہ جب شام ہو جائے تو تم اپنے بچوں کو گھر سے نکلنے اور گلی کوچوں میں پھرنے سے روک دو، کیونکہ اس وقت شیطان یعنی جنات چاروں طرف پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو بچوں کو کہیں آنے جانے کے لیے پھر چھوڑ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اسی طرح اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ پڑھ کر دروازوں کو بند کرو، کیونکہ بسم اللہ پڑھ کر بند کیے گئے دروازوں کو شیطان نہیں کھولتا، باوجود کہ شیاطین اور جنات کو اس پر قدرت حاصل ہے
کہ وہ دروازوں اور دیواروں میں بیٹھ جائے، لیکن اللہ کے ذکر کے سبب وہ بیٹھنے کی مجال نہیں رکھتے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کا نام لے کر ان مشکیزوں کے منہ باندھ دو جن میں پانی موجود ہوتا ہے، کہ ان میں کیڑا پتنگا وغیرہ نہ گھس جائے، اور اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں پر ڈھانکنے کے لیے کوئی ایسی چیز موجود نہ ہو جس سے اس برتن کا پورا منہ چھپ سکے، تو اس پر عرضاً کوئی لکڑی وغیرہ رکھ دو۔ اگرچہ اس صورت میں برتن پوری طرح نہیں ڈھکے گا، لیکن اس طرح کم از کم کراہت تو ختم ہو جائے گی، اور اس حکم کی برکت سے برتن میں موجود کھانے پینے کی چیز اس ضرر اور نقصان سے بچ جائے گی جو برتن کے بالکل کھلی ہوئی ہونے کی صورت میں یقینی ہوتا ہے، جیسے شیطان کا تصرف۔ اور سوتے وقت اپنے چراغوں کو بجھا دو، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور الفاظ مذکورہ اس روایت میں یکساں الفاظ میں بخاری اور مسلم میں منقول ہے، لیکن یہ مضمون مختلف الفاظ کے ساتھ بخاری اور مسلم نے الگ الگ بھی نقل کیا ہے۔ چنانچہ بخاری کی ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، دروازوں کو بند کر دیا کرو، اور اپنے بچوں کو اپنے پاس بٹھائے رکھو، ان کو ادھر ادھر نہ جانے دو جبکہ شام ہو جائے، کیونکہ اس وقت جنات چاروں طرف پھیل جاتے ہیں اور اچک لیتے ہیں۔ اور سوتے وقت چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ اکثر یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چوہا بتی کو کھینچ لے جاتا ہے اور گھر والوں کو جلا دیتا ہے۔ آج کل ہیٹر لگاتے ہیں، لوگ سو جاتے ہیں اور پھر دھماکہ ہو جاتے ہیں، پورا گھر جل جاتا ہے۔ حدیث میں کتنی زبردست رہنمائی ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، برتنوں کو ڈھانک دیا کرو، مشکیزوں کے منہ باندھ دیا کرو، دروازوں کو بند کر دیا کرو، اور چراغوں کو بجھا دیا کرو، کیونکہ اللہ کا نام لینے کی وجہ سے شیطان بندے ہوئی مشکیزوں کو نہیں کھولتا، اور نہ بند دروازوں کو کھولتا ہے، اور نہ ڈھانکی ہوئی برتنوں کو کھولتا ہے۔ اگر تم میں سے کسی کو ڈھانکنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے الا یہ کہ وہ اللہ کا نام لے کر برتن کے منہ پر عرضاً کوئی لکڑی ہی رکھ سکتا ہے، تو وہ ایسا ہی کرے، یعنی بسم اللہ پڑھ کر برتن کے منہ پر کوئی لکڑی ہی رکھ دے۔ اور سوتے وقت چراغ کو اس لیے بجھا دیا کرو کہ چوہا چراغ کی بتی کو کھینچ کر گھر والوں پر ان کے گھر کو بھڑکا دیتا ہے، یعنی چوہا جلتی ہوئی بتی کو لے جا کر کسی ایسی جگہ ڈال دیتا ہے جہاں کسی چیز میں آگ لگ جائے، اور پھر سارا گھر جل جاتا ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ آپ نے فرمایا، جب سورج ڈوب جائے تو اپنے جانوروں اور بچوں کو گھر سے نکلنے کے لیے نہ چھوڑو، یہاں تک کہ رات کے ابتدائی حصے کی تاریکی جاتی رہے، یعنی کچھ رات گزر جائے، کیونکہ سورج ڈوبنے کے بعد سے رات کے ابتدائی حصے کے گزرنے کے وقت تک شیطان یعنی جنات پھیلنے دیا جاتا ہے۔ اور مسلم کی ایک روایت میں یوں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، برتن کو ڈھانک دیا کرو اور مشکیزے کے منہ کو باندھ دیا کرو، کیونکہ سال بھر میں ایک ایسی رات آتی ہے کہ جس میں وبا نازل ہوتی ہے، اور جو برتن کھلا ہوا ہوتا ہے یا جس مشکیزے کا منہ بند نہیں ہوتا تو اس کا وبا کا کچھ حصہ اس میں بھی داخل ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں مسلمانوں کی رات کے لیے اسلام کے رہنما اصول موجود ہے۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔